السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیفارٹریکس اوپ یوزنگ سی پلس پلس پلے لسٹ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ٹائپس آف ایررز کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بگ کیا چیز ہوتی ہے۔ کمپیوٹر پروگرام میں جب بھی کوئی ایرر آتا ہے تو ہم اس کو بگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ پھر ڈی بگنگ کیا ہے۔ تو دوستو، بگ کو فائنڈ کرنا اور اس کو ریموو کرنا جو ہے وہ ڈی بگنگ کہلاتا ہے۔ مطلب کمپیوٹر پروگرام میں جب بھی کوئی ایرر آتا ہے تو ہم اسے بگ کہتے ہیں، اور اس بگ کو جب ہم فائنڈ کرتے ہیں اور اس کو ریموو کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم ڈی بگنگ کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پہ، ٹائپس آف ایررز پہ۔ 3 ٹائپس کے ایررز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں پروگرامنگ کرتے وقت، جس میں سب سے پہلے ہے سینٹیکس ایرر، لاجیکل ایرر اور رن ٹائم ایرر۔ یہ 3 ایررز ہوتے ہیں: سینٹیکس ایرر، لاجیکل ایرر اور رن ٹائم ایرر۔ سینٹیکس ایرر کیا ہوتا ہے؟ سینٹیکس ایرر اس وقت اکر ہوتا ہے جب ہم کوئی انویلڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ مطلب کہ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج ہے تو اس کا اپنا ایک سینٹیکس ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک گرامر ہوتی ہے۔ اس گرامر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم پروگرام کوڈ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس گرامر سے ہٹ کر کچھ بھی انویلڈ اسٹیٹمنٹ لکھیں گے تو اس کو ہم سینٹیکس ایرر کہیں گے۔ اور جب بھی ہم سینٹیکس ایرر کریں گے تو کمپائلر کیا کرے گا کہ کمپائلر اس سینٹیکس ایرر کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور ایک میسیج ڈسپلے کرے گا، جس میں وہ اس ایرر کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ آپ نے کون سا ایرر کہاں پہ ایرر کیا ہے، مطلب آپ نے مسٹیک کہاں پہ کوڈ میں کی ہے۔ اگر آپ کے پروگرام میں کوئی سینٹیکس ایرر ہوگا تو جو آپ کا کمپائلر ہوگا وہ اس پروگرام کو کمپائل نہیں کر سکے گا سکسیزفلی۔ کچھ وجوہات کو بھی دیکھ لیتے ہیں جن کی وجہ سے سینٹیکس ایرر جو ہے وہ اکر ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی اسٹیٹمنٹ میں، جو اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر ہوتا ہے، سیمی کالن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، سی پلس پلس میں سیمی کالن اینڈ پہ ہم ڈالتے ہوتے ہیں، تو اگر ہم نے اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر یعنی سیمی کالن نہیں ڈالا تو یہ بھی ایک سینٹیکس ایرر ہے۔ اگر ہم نے کسی کی ورڈ کو مس اسپیل کر دیا ہے تو یہ بھی ایک سینٹیکس ایرر ہے، کیونکہ وہ پھر کی ورڈ میں ہوگا نہیں، وہ آپ کا لفظ جو آپ لکھیں گے تو کمپائلر اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا، تو یہ بھی سینٹیکس ایرر ہوگا۔ یا اگر ہم کوئی ڈیلیمیٹر مس کر دیں گے، اگر ہم ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں، فرض کریں ہم سی آؤٹ اگر لکھنا ہو ہم نے اور اس کی جگہ سی آؤٹ ڈبل ٹی کے ساتھ لکھ دیں گے تو یہ ہم نے ایک سینٹیکس ایرر کیا ہے، کیونکہ سی آؤٹ جو ہے COUT، سی آؤٹ یہ جو ہے یہ کی ورڈ ہے، جبکہ COU ٹی یہ کوئی کی ورڈ نہیں ہے، یہ ہم سے ٹائپنگ مسٹیک ہو سکتی ہے۔ تو اس ٹائپ کے جو ایرر ہوتے ہیں ان کو ہم سینٹیکس ایرر کہتے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے لاجیکل ایرر۔ یہ ایرر تب اکر ہوتا ہے جب ہم اپنے پروگرام کی لاجک صحیح سے نہیں بناتے۔ جب کسی پروگرام میں لاجیکل ایرر ہوگا تو اس پروگرام کی جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوگی، یا ایسے رزلٹس ہوں گے جو کہ غلط ہوں گے۔ دوستو، لاجیکل ایررز جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ لاجیکل ایررز کو کمپائلر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ کمپائلر کمپائل کر کے کوئی نہ کوئی آپ کو آؤٹ پٹ دے دے گا، وہ آپ کے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ آپ کی اگر لاجک ٹھیک ہے تو تب جو ہے وہ رزلٹ وہ آئیں گے جو آپ کو چاہیے ہوں گے۔ اگر آپ کی نے لاجک غلط لگی ہوئی ہے کہ آپ کا کوئی لاجیکل ایرر ہوگا تو کمپائلر اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس لیے جو ہے وہ جو سینٹیکس ایرر ہوتا ہے اس میں تو کمپائلر کچھ نہ کچھ میسیج شو کر دیتا ہے، اس سے بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس لائن میں کہاں پہ ایرر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لائن وغیرہ بتا دیتا ہے، تھوڑا انیشیلی کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے چیزوں کو کہ کہاں پہ ایرر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو لاجیکل ایرر ہوتا ہے اس میں کمپائلر صحیح کمپائل کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ دے دیتا ہے، وہ آؤٹ پٹ بھلے جو بھی ہو، آپ کے کام کی ہو نہ ہو، یعنی کہ ایکسپیکٹڈ جو رزلٹ ہوتا ہے اس سے ویری کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو لاجیکل ایرر ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے اور اس کو ریزالو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم لاجیکل ایرر کی کچھ کازز کو دیکھیں تو فار ایگزامپل اگر ہم نے کہیں یہ لکھنا تھا کہ A is greater than 10 اور وہاں پہ ہم غلطی سے یہ ٹائپ کر دیں A is less than 10، تو ٹوٹلی جو ہمارا رزلٹ آئے گا وہ ڈیفرنٹ آ جائے گا۔ اگر ہم یعنی 2 ویلیوز کو کمپیئر کر رہے ہیں یا A کو کمپیئر کر رہے ہیں 10 سے اور ہم اس لحاظ سے آؤٹ پٹ چاہ رہے ہیں اور A is greater than 10 لکھنا تھا، جبکہ ہم نے اگر ٹائپنگ مسٹیک کر دی ہے اور A is less than 10 کر دیا ہے تو یہ ہم نے پوری کنڈیشن چینج کر دی ہے۔ کمپائلر کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوگا، وہ کمپائل کر کے ہمیں آؤٹ پٹ دے دے گا، لیکن لاجیکلی جو ہے یہ جو پروگرام ہمارا ہوگا وہ غلط ہوگا۔ سو اس میں جو آؤٹ پٹ آئے گی اس میں لاجیکل ایرر پایا جائے گا۔ یا لیٹس سپوز ہم نے ایوریج کا فارمولہ لکھنا تھا اور ہم نے جو ہے وہ ٹوٹل
ڈیوائڈیڈ بائی 10 کرنے کے بجائے ٹوٹل ملٹیپلائی بائی 10 کر دیا ہے، تو ہم نے چونکہ ایوریج کا فارمولہ ہی غلط لگا دیا ہے تو ہماری جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ بھی غلط آئے گی۔ ایوریج کا فارمولہ ہوتا ہے ٹوٹل ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف آئٹمز جتنے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر فرض کریں ہم نے 10 آئٹمز سے ان کا ہم نے ٹوٹل کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کا ایوریج نکالنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اگر ڈیوائڈ کے بجائے ملٹیپلائی والا لگا دیا ہے سمبل، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہماری جو فارمولہ ہے وہ غلط ہو گیا اور ہماری جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ کمپائل کر کے آؤٹ پٹ دکھا دے گا کچھ نہ کچھ، لیکن وہ ہماری جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ غلط ہوگی۔ سو یہ بھی ایک لاجیکل ایرر کی ہی ایگزامپل ہے۔ سو کون سی ریزن ہیں جن کی وجہ سے لاجیکل ایرر کو فائنڈ کرنا جو ہے وہ اس کو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہے جناب کہ کمپائلر اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، یہ سب سے پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ پروگرام کریش بھی نہیں ہوتا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں پورے پروگرام کو دوبارہ ریویو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم نے کہاں پہ جو ہے وہ لاجک غلط کی ہوئی ہے۔ سینٹیکس ایرر میں تو جب سینٹیکس ایرر اکر ہوتا ہے تو کمپائلر کمپائل سکسیسفلی نہیں کر پاتا، تو وہ بتا دیتا ہے کہ جی یہ ایشو ہے، اس لائن میں ایشو ہے، یا اسے جو ہے یہاں پہ آپ یہ چیز چیک کر لیں، کچھ نہ کچھ وہ انیشیلی کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے۔ لیکن لاجیکل ایرر چونکہ کمپائلر ہمیں کچھ نہیں بتا رہا ہوتا، اس لیے ہمیں پورا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کس جگہ پہ لاجک بنانے میں غلطی کی ہے، اور آف کورس اس میں ٹائم بھی زیادہ لگ جاتا ہے لاجیکل ایرر کو فائنڈ کرنے میں۔ تو اس کے بعد جناب آتا ہے رن ٹائم ایرر۔ رن ٹائم ایرر جو ہوتا ہے وہ پروگرام کی ایگزیکیوشن کے درمیان جو ہے وہ اکر ہوتا ہے۔ تو اس ٹائپ کا ایرر جو ہے وہ تب آتا ہے جب ہم کوئی انلیگل آپریشن کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی کیلکولیشن وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ پاسبل نہیں ہوتی، جو کہ کمپیوٹر کے لیے ممکن نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک بہت ہی سادہ سی مثال، اگر ہم کسی نمبر کو 0 سے ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا جو آنسر ہوتا ہے وہ انفینٹی ہوتا ہے، تو اب کمپیوٹر آپ کو انفینٹی کے لیے کیا شو کرے، کون سا اگر نمبر شو کرے گا؟ سو اس لیے اس طرح کے جو سینیریوز ہوتے ہیں ان میں پھر رن ٹائم ایرر آ جاتا ہے، اور کمپیوٹر جو ہے وہ رن ٹائم ایرر کو ڈیٹیکٹ کر کے ایگزیکیوشن کے دوران آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ جی یہاں پہ ایرر ہے۔ نارملی جو ہوتا ہے وہ جب ہم کوئی رانگ انپٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ رن ٹائم ایرر جو ہوتا ہے وہ اکر ہوتا ہے۔ تو اس ٹائپ کے سینیریو میں کمپیوٹر یہ کرتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ پروگرام کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ سٹاپ کر دیتا ہے، اور ایک رن ٹائم ایرر کا میسج جو ہے وہ آپ کو شو کر دیتا ہے۔ مطلب کہ اس سے پہلے تک آپ کا کمپیوٹر پروگرام جو ہے وہ بالکل صحیح چل رہا ہوتا ہے، پراپر کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس میں ایرر وغیرہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کوئی رانگ انپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا انلیگل یا انویلڈ کوئی بھی آپ اسٹیٹمنٹ کوئی بھی آپ انپٹ وغیرہ دے دیتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے وہ کمپیوٹر کیا کرتا ہے کہ اس پروگرام کی ایگزیکیوشن کو روک دیتا ہے اور ایرر جنریٹ کر دیتا ہے۔ تو اس کو ہم جو کہتے ہیں ہم اس کو رن ٹائم ایرر کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم کمپیوٹر کو کوئی ایسی فائل اوپن کرنے کا کہتے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، اور اس پروگرام میں ہم نے کوئی ایسا میتھڈ بھی نہ دی ہو کہ اگر کوئی فائل ایگزسٹ نہیں کرتی تو اس کو کس طرح ہینڈل کرو، کس طرح واپس آؤ، یعنی یہ بالکل انیشیل لیول پہ وہ جو ہے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم ایک کمپیوٹر کو ایسی فائل اوپن کر کے کہہ دیتے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو کمپیوٹر جو ہے وہ مطلب پریشان ہو جائے گا اور اس میں رن ٹائم ایرر آ جانا ہے پروگرام میں۔ اگر ہم کوئی رانگ ڈیٹا ٹائپ انٹر کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم نے ایک جگہ پہ کوئی انٹیجر ویلیو دینی ہے اور وہاں پہ ہم کوئی الفابیٹ دے دیتے ہیں، تو اس طرح کے سینیریوز میں آپ کا رن ٹائم ایرر جو ہے وہ اکر ہو سکتا ہے۔ سو دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ ٹائپس آف ایررز کو دیکھا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ اپنا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے، بلکہ ہم اپنے جو ہے یہ جو چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے چیپٹر 2، اس کے امپورٹنٹ MCQs کو دیکھیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جتنی بھی اپ کمنگ ویڈیوز ہوں ان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔